السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنے ناول دوست درام کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ مائک اپنی کتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر تمہیں جیل سے چھڑوانے کے لیے آیا تھا۔ تم اس اندازہ بھی لگا سکتی ہو کہ کتنا نقصان ہوا ہے آج مائک کو، اور تو اور مائک نے کتنی رشوت دی ہے اس آفیسر کو صرف تمہیں جیل سے چھڑوانے کے لیے۔ مائک نے کتنی مشکل سے سب کچھ ہینڈل کیا ہے۔ اگر مائک نہ ہوتا نا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس لیے اب بغیر نخرے کیے فوراً سے جاؤ اور بہت اچھے طریقے سے اسے تھینک یو بولو اور سوری بھی کہو جا کر اپنی غلطی کے لیے۔ اپنے ڈیڈ کو آج تمہاری وجہ سے بہت زیادہ انسلٹ ہوئی تمہارے ڈیڈ کی، سمرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ میرے ڈیڈ نہیں ہیں مام، وہ صرف آپ کے بوائے فرینڈ ہیں۔ ان کا میرے ساتھ رشتہ مت جوڑیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میرا آپ کے بوائے فرینڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ خاصی بدتمیزی میں بولی۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں بلکہ ہسبینڈ ہے۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے میں تمہیں صفائیاں نہیں دوں گی، سمجھی؟ میں تھک گئی ہوں تمہارے سامنے اپنا اور مائک کا رشتہ پروف کرتے کرتے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، مام نکاح نہیں کیا اس نے آپ سے، اور جس شادی کو آپ شادی کہتی ہیں وہ شادی نہیں۔ وہ اس کی بات کرتے ہوئے بولی، وٹ ایور، بند کرو اپنی بکواس اور جا کر مائک کو سوری بولو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اگر آج وہ وقت پر جیل نہیں پہنچتا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پولیس اسٹیشن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا کیا ہوتا میرے ساتھ وہاں؟ وہ لوگ مجھے مارتے پیٹتے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مام۔ آپ کے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں مار کھانے کی عادت ہے مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی غصے سے بولی۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، تم کیوں نہیں سمجھتی نور؟ سمرا اب کی بار چلائی تھی۔ میرے کپڑے پھاڑ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ذلیل انسان میری کون سی بھلائی کر رہا تھا مام؟ اس کی آواز سمرا کی آواز سے کہیں گنا زیادہ تھی۔ وہ صرف تمہاری غلط فہمی تھی نور، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ سمرا نگاہیں چڑھاتے ہوئے بولی تو نور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا وہ میری غلط فہمی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تلخ سی سے مسکرا دی، جبکہ اس کی مسکراہٹ نے سمرا کو نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر بولی، میں بچی ضرور تھی مام، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس ذلیل انسان کی نیت نہ جان پاتی۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ آدمی میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بھی کہ اس آدمی نے آپ سے یہ شادی والا ڈرامہ کیوں کیا۔ لیکن آپ کو عادت ہو گئی ہے بار بار میرے منہ سے اس آدمی کی حقیقت جاننے کی، تو پھر سنیے۔ جب میں نے اس کا یہ گھر چھوڑا تب اسے ڈر تھا کہ کہیں میں پولیس میں نہ چلی جاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک 13 سال کی لڑکی کا ریپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ نہیں، لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اگر میں پولیس میں جاتی تو اس کو ہراسمنٹ کے کیس میں اپنی آدھی زندگی جیل میں گزارنی پڑتی، اور جو عیش و عشرت اس نے اتنے بڑے بنگلے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ سب کچھ بھی انگلش گورنمنٹ اس سے چھین لیتی۔ اس نے آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ سے شادی نہیں کی، بلکہ بدنامی کے ڈر سے اور جیل سے بچنے کے لیے کی ہے۔ اور آج بھی وہ شخص مجھ پر کوئی احسان کر کے مجھے جیل سے نہیں چھڑوا کر لایا، اس لیے بار بار اس کے احسان مجھ پر واضح کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے بوائے فرینڈ کی حرکتوں پر غور کریں۔ وہ حقیقت کا آئینہ اس کے سامنے رکھتے اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی، جب اچانک ہی دروازے پر اس کی مائک سے ٹکراہٹ ہو گئی۔ ارے نور، تم ابھی تک گئی نہیں یہاں سے؟ مجھے لگا کہ تم اب تک جا چکی ہوگی۔ خیر اچھا کیا تم ابھی تک نہیں گئی۔ چلو وہ مل کر پوری فیملی ڈنر کرتے ہیں، وہ خوشگوار لہجے میں انگلش میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ ڈنر کرنے کا، میں آپ اور آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہوں، وہ کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بدتمیزی پر سمرا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے اسے ٹوکا تو وہ اور زیادہ بدتمیزی کرے گی، اس لیے خاموشی رہنا بہتر سمجھا اس نے۔ جبکہ وہ ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھتی وہاں سے باہر نکل چکی تھی۔ اس شخص کے سامنے تو وہ اپنا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سیم ڈارلنگ، تمہاری بیٹی کو آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کبھی بھی وہ لڑکی مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی، اور یقین کرو مجھے اس کا انداز بہت ہرٹ کرتا ہے، وہ سمرا کی جانب آتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ بچی ہے، نادان ہے، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لو۔ سیم ڈارلنگ، تم نے نور سے بین کے بارے میں بات کی ہے یا نہیں؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہے نور کو لے کر، 3 مہینے ہونے کو ہیں، نور کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میں نے آج بین سے بات کر کے اسے یقین دلایا کہ نور کا جواب ہاں ہی ہوگا، لیکن تم کچھ نہیں کر پا رہی ہو۔ تم جلدی سے جلد اس سے بات کرو، تم جانتی ہو میرا بھانجا کتنا اچھا ہے، وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اسے شادی پر کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ صرف ڈیٹ کے لیے ہی منع کر رہی تھی نا، تم مسلمانوں کا یہ بڑا پرابلم ہے۔
पहले शादी करो फिर बात आगे बढ़ेगी। बात में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो मैं कहता हूँ शादी का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन बीन तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की प्रॉब्लम को समझते हुए उसके सामने शादी का प्रपोज़ल रख रहा है। लेकिन तुमने नूर से अभी तक इस बारे में बात ही नहीं की। तुम बताओ नूर को बीन कितना अमीर है, लड़कियाँ उसके आगे उसके दाएँ-बाएँ घूमती हैं उसकी सिर्फ़ एक झलक देखने के लिए, मरी जा रही हैं। लेकिन वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करने लगा है। उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। देखो सेम मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं आगे फ्यूचर में बीन के साथ अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और मैं इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तुम्हें ये बात समझनी होगी और अपनी बेटी को समझानी भी होगी। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि ये डील मेरे लिए कितनी ज़्यादा अहम है। मैं समझ सकती हूँ माइक, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूँगी नूर से। वो क्या है ना, आजकल में वो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर थोड़ी परेशान है और फिर उसकी जॉब भी छूट गई थी। तो मुझे इस वक़्त बात करना कुछ अजीब लगा। तो इसे जॉब मिल जाने दो, तुम इसे जॉब मिल जाने दो, उसके बाद उससे सुकून से बात करूँगी और वो शादी से इनकार नहीं करेगी। तुम फ़िक्र मत करो, मैं उसे हर हाल में मना लूँगी। समरा ने उसे यकीन दिलाया। ठीक है, मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। ये बात तुम अब अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। मैं इस डील को किसी भी तरीके से अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। इस पर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेने को तैयार। सीम वो उसे बेहद सख्ती से कह रहा था। यकीनन ये डील उसके लिए बेहद अहम थी। बीन उसका भांजा था जो कि पैसे और रुतबे में के मामले में उससे बहुत आगे था और अब उसके साथ मिलकर बिज़नेस शुरू करना चाहता था ताकि बीन की अकल और उसके पैसे से उसका बिज़नेस भी उसके लेवल की तरक्की कर सके। खुदारा मोम बस कर दे, मैं आपको 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे उस बीन के पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे नहीं चाहिए हराम के पैसे और रखें अपने पास अपने पैसे, और ना ही मुझे 4 दिन की शादी करने की ज़रूरत है। और अब आप बहाने बनाने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड को हकीकत बताएं। मैं कभी बीन से शादी नहीं करूँगी। तो फिर किससे शादी करोगी? अपने बाप के गंवार भतीजे से, उससे जिसके साथ तुम्हारा बाप तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए बसा देना चाहता है। वो अनपढ़ गँवार जाहिल जो औरत को अपने पैर की जूती समझते हैं, उन लोगों के बीच घिसना चाहती हो तुम। आधी ज़िंदगी हवेली के 4 दीवारों के एक कमरे में पड़े रहो, किसी गैर मर्द के सामने मत जाओ, बड़ा सा दुपट्टा लो, वक्त अपने ऊपर लपेट के रखो, हर वक्त अपने ऊपर लपेट के रखो। तुम्हारे शौहर के अलावा तुम्हें कोई गैर मर्द ना देखे। उफ़ है ऐसी ज़िंदगी पर। मैंने 5 साल तुम्हारे बाप के साथ बर्बाद किए। मैं थी जो उस गँवार आदमी के साथ 5 साल तक अपना आप बर्बाद करती रही। मैंने तो न जाने कैसे उस शख्स को लंदन आने पर मजबूर कर दिया, वरना मेरी ज़िंदगी भी शायद उन गँवार औरतों की तरह होती जो उस हवेली में रहती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उस शख्स की बातों और रोक-टोक ने मुझे उससे तलाक लेने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे पैदा होने के बाद भी उस शख्स ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। वो शख्स कभी नहीं बदल सकता और जिस शख्स के साथ तुम्हारी शादी करना चाहता है, वो उससे भी 4 कदम आगे है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम कैसे रहोगी उन सब के बीच। वो तो खुदा का शुक्र है कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया और तुम्हारे बाप ने कभी मुड़कर देखा ही नहीं। उसने वहाँ शादी कर ली, उसकी एक बेटी भी है जो यकीनन तुमसे ज़्यादा अहम है इसलिए, तभी तो उसके आने के बाद उसने कभी तुम्हारी खबर तक नहीं ली। इसलिए बेहतर होगा कि अपने बाप के गम से निकल कर असल ज़िंदगी की तरफ आ जाओ। तुम बालक हो, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हो, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती हो। और बीन एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, वो तुम्हारी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। मुझे ना तो आपकी इस बहस में इंटरेस्ट है और ना ही आपके बॉयफ्रेंड के उस भांजे में। मैं कहाँ शादी करूँगी, क्या करूँगी, इसका फ़ैसला मैं करूँगी और कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर मेरे बाप को मेरी ज़रूरत नहीं तो अब मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये कहते हुए उसके लहजे में उदासी दर आई। समरा ने भी महसूस कर लिया था। अभी समरा कुछ कहती है वो फ़ोन रख चुकी थी। उसे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था जो उसका इनकार अपने शौहर तक पहुँचाने के बजाय बहाना बना रही थी। 3 माह पहले भी उसने माँ से मिलने घर आई थी जब उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी। वहीं पर माइक से मिलने के लिए उसका भांजा आया हुआ था, जो उसे देखते ही उस पर बुरी तरह से फ़िदा हो चुका था। पहले तो वो उसके साथ डेट फ़िक्स मारने के लिए काफ़ी बेचैन रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि नूर उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तो वो शादी का प्रपोज़ल भेजने लगा, जिसके जवाब में वो साफ़ इनकार कर चुकी थी। उसे माइक के साथ-साथ उसके सारे ख़ानदान से नफ़रत थी। उसकी वजह से उसने बहुत नुकसान उठाया था। वो 4 साल की थी जब उसके बाप ने समरा को तलाक दे दी। समरा और रिश्ते में उसके बाप की कज़न लगती थी, लेकिन आज़ादाना माहौल में रहने की वजह से समरा की सोच में काफ़ी ज़्यादा आज़ादाना थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ-बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी उसके बाप सरमद से कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरमद शाह पूरी कोशिश के बावजूद ये रिश्ता बचा नहीं सके। उन्होंने
نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور آخر میں شادی کے بعد بھی اپنا افیئر جاری رکھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن یہ چیز ان کی برداشت سے باہر تھی۔ اپنی بیوی کی شادی کے بعد افیئر کو وہ قبول نہ کر سکے اور سمرا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد 4 سالہ نور انگلش گورنمنٹ کے فیصلے پر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ سرمد نے 5-6 بار نور کو کسٹڈی کی اپیل کی تھی لیکن وہ حاصل نہ کر سکی، جبکہ کسٹڈی کے بعد ایک بڑی رقم انہیں سمرا کو ہر مہینے بھیجنی تھی۔ وہ تقریباً 1 سال تک ہر اتوار اس سے ملنے کے لیے آتے، پھر ایک دن اچانک وہ غائب ہو گئے، وہ کبھی واپس ملنے کے لیے نہ آئے۔ اس کی ماں کو ہر ہفتے پیسے ملتے تھے جو اب تک مل رہے تھے، لیکن جس کا انتظار نور کی آنکھیں کرتی رہیں وہ کہیں کھو گئے تھے۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ پاکستان جا کر اس کے باپ نے نہ صرف دوسری شادی کر لی ہے بلکہ وہ ایک بیٹی کا باپ بھی ہے جس سے یقیناً وہ نور سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تبھی تو وہ اس کی پرواہ کیے بنا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تقریباً 9 سال کی تھی جب اس کے ماما نے اپنا گھر بیچ کر اپنے بوائے فرینڈ کے گھر کی رہائش اختیار کر لی۔ وہ اسے ابھی بھی اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ مائک کی حرکتیں اسے بہت عجیب لگتی تھیں۔ اس کی ماں کے ساتھ اس کا نازیبا حرکتیں، اس کی ماں کو عجیب لباس میں محفلوں کے رونق بنایا اسے بہت برا لگتا تھا، لیکن شاید اس کی ماں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ آزادانہ ماحول میں پلی تھی، ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرتی تھی، لیکن پھر ایک دن پانی اس کے سر سے اوپر چلا گیا۔ جس شخص نے اس کے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس وقت وہ اسے نہ صرف برے طریقے سے چھونے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا بلکہ بری طرح اس کے زخمی بھی کر گیا۔ اس کے شور مچانے پر گھر کے سارے ملازموں کے ساتھ اس کی ماں بھی وہاں آ گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ایپیسوڈ پسند آئی اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔